دستے دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. جس بندے کی زندگی میں ولایت علی واجب ہے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں وہ باجماعت ہو جائیں تاکہ ذکر آل محمد آسان طریقے سے ہو جائے. آپ اکٹھے ہو جائیں گے تو میں مجلس پڑھوں گا ورنہ حاضری ہو گئی. آپ سارے احباب تشریف لائیں گے تو مجلس اعزاز پڑھی جائے گی. آپ سامنے آ جائیں. جو پیچھے احباب تشریف فرمائیں نوجوان بھائی آپ اٹھائیں بزرگوں کی خیر ہے. مجلس باجماعت اچھی لگتی ہے. آپ بھی میرے بھائی اٹھائیں. بسم اللہ. سلامت رہیں. مولا زندگی دراز فرمائے آپ کی. ایک صلوات ذرا مل کے بلند آواز سے میرے حسین کے نام. اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے. خصوصاً بانی مجلس برادر ذکر کے جملہ مرحومین کی بلندی یا درجات کے لیے صلوات باجماعت فرمائے. آخری مرتبہ زحمت دینے لگا ہوں جس سزادار جس ماتمی قدر وقت کی حجت کے ظہور کے لیے جتنا تڑپتا ہے میرے مالک کے ظہور کے لیے صلوات اتنی ہی بلند تلاوت. اجازت ہے جی آل محمد کا تذکرہ کیا جائے. غالباً پہلی مرتبہ آپ کی عظیم سرزمین پہ ذکر حسین کے توسل سے حاضری نصیب ہے. وقت اتنا ہے کہ اگر میں تعارف کرواؤں تو ختم ہو جائے گا. غاصبوں کا ممبر ہے نہیں، ماننے والوں کا ممبر ہے. امید کرتا ہوں کہ جتنے لمحات ذکر آل محمد کے لیے حاضر ہوں آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. اور اگر آپ کو ذکر اہل بیت سمجھ میں آ گیا تو اتنا بولیں کہ مجھے یقین ہو جائے میرے سامنے علی کی ولایت رکھنے والے تشریف فرما. میں بسم اللہ کروں ذرا باجماعت علی ابن ابی طالب کا. پہلا جملہ پہلی سطر آپ کا مزاج چیک نہیں کرنا چونکہ میں جانتا ہوں علی والے جہاں بھی ہوتے ہیں ان کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے. عظمت مجلس پہلا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. 4 سال اس دروازے پہ میں نے سلام کیا ہے جس دروازے پہ اللہ کے فرشتے بھی سوالی ہیں، جس دروازے پہ اللہ کے نبی بھی سوالی ہیں. میری مراد شاہ نجف علی ابن ابی طالب کا دروازہ. ہر بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجلس آل محمد کروائی کیوں جاتی ہے، مجلس آل محمد سنی کیوں جاتی ہے، مجلس آل محمد میں ذاکر خطیب واعظ عالم کو بلایا کیوں جاتا ہے، ذکر آل محمد کے لیے فرش اعزاز سجایا کیوں جاتا ہے. دائیں بائیں دیکھنے کا چاہے میں یہ ہوا کے جھونکے کی طرف دو جملے رزق ولایت کے حوالے کر کے میں تیرا سلام کر جاؤں گا. ہر بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آل محمد کا ذکر کیوں کروایا جاتا ہے، صف ادا کیوں بچھائی جاتی ہے. اور اس عالم کو پتہ کرنے کے لیے ہر بندے کو یہاں سمجھ نہیں آئے گی. اسے ایک دفعہ مرنا پڑے گا، مر کے قبر میں اترنا پڑے گا، قبر کی لمبی رات گزارنی پڑے گی، میدان محشر آ جائے گا. ہر بندے کو سمجھ لگے ذکر حسین کیوں کروایا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا حسین. کیونکہ میدان قیامت میں ہر بندہ اپنے امام کو ڈھونڈے گا، فقط حسین ہے جو اپنے عزادار کو ڈھونڈے گا. میدان محشر کا دن ہوگا، میدان محشر کے دن میں میرا شبیر کھڑا ہو جائے گا، یہاں شبیر کا ماتمی کھڑا ہوگا، یہاں شبیر کا عزادار کھڑا ہوگا، یہاں امام حسین کے جلوس میں چلنے والا شبیر کا عاشق کھڑا ہو جائے گا. اللہ نے کل جنتیں 8 بنائی ہیں، ہر جنت کا ایک دروازہ ہے. ہر دروازے سے اللہ کے 2 فرشتے آئیں گے، وہ عاشق حسین کی کلائی پہ ہاتھ ڈالیں گے. میں یہاں کسی بندے کے نام سے واقف نہیں ہوں. جس بندے کا نام مذہب علی ابن ابی طالب میں علی کے ولایت پہ پکا رہنا ہے اس کے حوالے اپنے عقیدے کی صبر
پاک عاشق شبیر کی کلائی پکڑے گا. بھائی زمانہ جنت کے انتظار میں ہے, جنت عاشق شبیر کے انتظار میں ہے, زمانہ جنت کے انتظار میں ہے, جنت علی والے کے انتظار میں ہے. وہ وقت بڑا نرالا ہوگا جب شبیر کا عاشق خدا کے فرشتے کا جھٹک کے کہے گا اپنی جنت اپنے پاس رکھ. ماتمی کی جنت وہی ہے جہاں حسین ابن علی. اللہ اکبر. اس کا ہاتھ مجلس آل محمد میں کھڑا ہو سکتا. آباد رہے, سلامت رہے علی والے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مالک زندگی دراز فرمایا. حسین والے کی زندگی کا نام ہے حسین, علی والے کی زندگی کا نام ہے مجلس شبیر علیہ السلام. کیونکہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس مجلس اعلیٰ میں کون کہاں بیٹھا تو میں دعا کر رہا ہے. ہر کسی کی اپنی صنف ہوتی ہے. ربائی قصیدہ بند تو مجھے آتا نہیں ہے. میرے سے بہتر پڑھنے والی شخصیات تشریف فرمایا, 2-4 منٹ مجھے برداشت کر لیجئے گا. نہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے ممبر نصیب ہو جائے اور وہ علی ولی اللہ پہ گفتگو شروع کر دے. بسم اللہ. مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. ہر بندے کو حق حاصل نہیں کہ علی کی ولایت پہ گفتگو کرے. نہ یہ ممبر اس وجہ سے سجتا ہے کہ علی والوں کو لڑوایا جائے. نہ کسی کے مذہب میں زبردستی علی داخل ہو سکتا ہے, نہ کسی کے عقیدے سے علی نکالا جا سکتا ہے. اگر کوئی علی پہ رہنا چاہتا ہے تو بسم اللہ, کوئی علی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو 2 دفعہ بسم اللہ. ہر کسی کا مذہب اپنا, ہر کسی کی قبر اپنی, مگر یاد رکھنا اس زمانے اور زندگی میں علی کے خلاف اتنا بولنا جتنا قبر میں برداشت کر سکے. آپ سلامت رہے, مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. کیونکہ سانسوں کا پتہ نہیں کہاں کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے. اور ولایت علی ابن ابی طالب کے مبلغ ہونے کے لیے بندے کو مصطفیٰ ہونا پڑتا ہے. مصطفیٰ سے چھوٹے بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ علی ولی اللہ پہ گفتگو کرے. 2022 چڑھ گیا ہے, دنیا کی ہر مجتہد کا نمبر 5 منٹ میں دستیاب ہے. میں تو سرزمین سے آیا ہوں جہاں ایک گلی میں 10-10 مجتہد بیٹھے ہیں. جس بندے کو آل محمد کی عقیدت مولوی کے ذریعے سمجھ آتی ہے, میں تعارف کروانا چاہتا ہوں. نجف اشرف کی ہر گلی میں 20 مجتہد بیٹھے ہیں. میرے گواہ بن جائیے گا. میں کسی کے نام سے واقف نہیں, اپنا عقیدہ منتقل کرنے لگا ہوں. کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بچوں تک ولایت علی کا پیغام پہنچا جائے, بچوں تک عزاداری شبیر کا پیغام پہنچایا جائے. میں دکھاؤں گا میدان محشر میں ایسے بندے جو علی پڑھنے کے باوجود خدا جہنم ڈال دے گا, جو علی پڑھنے کے باوجود خدا جہنم ڈال دے گا. میں تیسری مرتبہ جملہ دہرانے لگا ہوں, علی پڑھنے کے باوجود خدا اس بندے کو جہنم ڈال دے گا تو علی پہ سمجھوتا کرتا پڑے. علی نماز میں آ جائے تو نماز رہ جاتی ہے یا نماز باطل ہو جائے. علی کے ساتھ روزہ رکھا جا سکتا ہے یا روزہ باطل ہو جاتا ہے. میں دنیا کی عبادت کی بات نہیں کرنے لگا. میں وہ بندہ تمہیں دکھاؤں گا جو علی پڑھنے کے باوجود خدا جہنم ڈال دے گا, جو علی پڑھنے کے باوجود خدا جہنم ڈال دے گا. اور اس بات کے حوالے کے لیے میں تجھے کتاب نہیں دکھاؤں گا. میری انگلی تھام میں تجھے علی کے دروازے پہ لے جاؤں. محسن بھائی, علی ابن ابی طالب کے حرم کے اندر مولا کی دیوار پہ لکھا ہے اِذْ لَمْ تَبَرَّ مِنْ عَدَاءِ عَلِيٍّ فَمَا لَكَ فِي مَحَبَّةِ ثَوَابٌ. اس بندے کو علی بھی جنت عطا نہیں کرے گا جو علی پڑھنے کے بعد بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کرے. اللہ اکبر. زبان تو نہیں نہ بولتی, عقیدہ بولتا ہے مجلس اعلیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا زندگی دراز فرما. عقیدہ مضبوط رکھ. عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے, عمل اس کی زینت ہے. میں تو دعا کر سکتا ہوں نا کہ اللہ کرے میرے مذہب کا ہر ماتمی تہجد گزار ہو جائے. علی والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے قول و فعل سے علی والا نظر آئے. بندہ ہو علی والا اور 4 بال مولا کے کہنے پہ داڑھی کے نہ رکھوا سکے, بہتر ہے کہ علی والا نہ کہلوائے. اگر مجلس میں امام بارگاہ مکمل ہوتا ہے تو مجلس کی صف بھی مکمل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ امام بارگاہ میں 4000 بندہ اور مسجد شکوہ کرے حسین سے. یہ ساری چیزیں ممبر کا تقاضا نہیں ہے, مجبوری کی وجہ سے کہنی پڑتی ہیں. کیونکہ ولایت آل محمد سنائی جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ ممبر اس لیے نہیں سجتا کہ علی ابن ابی طالب اور نماز کو آپس میں لڑوایا جائے. میں مختصر کروں, میرا حسین ہے تو نماز ہے, علی ابن ابی طالب ہے تو مسجد کا وجود ہے. میں اپنی تو بات کرتا ہی نہیں. جب بھی جہاں بھی آل محمد کا ذکر کرنے کا موقع ملتا تو کسی نہ کسی عالم ربانی کی زبان کا جملہ عزادار تک پہنچانا ہی میری ذمہ داری ہے. میں نام لوں گا, مجلس آل محمد بیٹھا ہوا ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ میں کس کی بات کرنے لگا. مجتہد اکبر, آیت اللہ مراشی نجفی,
اتنا بڑا عالم امام زمانہ سرکار کی دعا سے پیدا ہوا. بزرگوار محترم سفید ریش بزرگ مجلس آل محمد نے تشریف فرمایا. اتنا مقدس تھا. 3 سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ میں روضہ حسین کی چھت پہ کھڑا ہوں. جس بندے کے سینے تک پیغام حسین منتقل ہو بولے میرے ساتھ. 3 سال کی عمر میں خواب دیکھا روضہ حسین کی چھت پہ کھڑا ہے. اتنا مقدس سید تھا یہ عالم جس کے لیے حسین نے اپنی قبر چھوڑی. امام حسین نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا, عالم خواب میں مراشی نجفی کے سر پر رکھ کے فرمایا حسین سے کچھ مانگنے آئے ہو؟ محسن بھائی 3 سال کے بچے کا کتنا شعور ہوتا ہے. 3 سال کے بچے کا شعور تھا. مولا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, کائنات میں اتنی بڑی لائبریری پھر کسی شیعہ مجتہد کی نہیں ہونی چاہیے جتنی میری ہونی چاہیے. مولا حسین نے دعا دے کے فرمایا گھر چلا جا, اپنے گھر بیٹھ جانا, کتابیں تیرے گھر کا پتہ ڈھونڈ کے تیرے گھر آ جائیں گی. یہ حسین کا میں تیری داد کے لیے حاضر نہیں, میں قائم کی کچہری کے سامنے حاضر ہوں. نہ اس نیت سے مجلس پڑھنے کا قائل ہوں 4 جانے زیادہ لگائے گا میں بڑا ذاکر ہو جاؤں گا. بخت اس سے بڑا نہیں ہوتا کہ بندہ حسین کے دروازے کا نوکر ہو. اتنا بڑا معجزہ 17 سال معصوم ہے قوم کے حرم میں 5 وقت کی نماز پڑھائی. اتنا بڑا عالم تھا, جامع مسجد جام کرام میں جمعے کی جماعت کراتا تھا, مگر ہر سال 10 محرم کو پریشان ہو جاتا تھا کہ میرا شرعی وظیفہ کیونکہ سر پہ امامہ رکھتا تھا جس پہ لباس رسول سجاتا تھا. یہ حرم معصومہ میں داخل ہوتا تھا, عزاداری کے دشمن کا منہ بند کر کے تیرا سلام کر کے جانے لگا ہوں. زندگی باقی ملاقات باقی 10 محرم داخل ہوتا تھا, سر پہ امامہ ہوتا تھا, نماز مغرب واجب کا وقت ہوتا تھا. ادھر سے حسین کا 10 محرم کا جلوس بی بی معصومہ کو ان کے حرم میں داخل ہو جاتا تھا. یہ سید پریشان ہو جاتا میرا شرعی وظیفہ کیا ہے, میں جا کے علی ابن ابی طالب کے شیعہ کو با جماعت نماز پڑھاؤں یا امامہ اتار کے شبیر کا ماتم کروں. حسین کا دروازے پہ اگر آنا نصیب ہو تو پھر حسین کا بن کے بیٹھا کر. 17 سال کے بعد اس نے بی بی معصومہ سے پوچھا شہزادی اب خون بطول موجود ہے, میری رہنمائی فرمائیے, میں جا کے علی کے شیعہ کو نماز پڑھاؤں یا جا کے ماتم کروں؟ بی بی معصومہ کی ذری سے آواز آئی تھی مراشی بیٹا امامہ اتار کے شبیر کا ماتم کر, کیونکہ اگر حسین نہ ہوتا نہ اللہ اکبر کی صدا ہوتی نہ نماز باجماعت. اللہ اکبر. سمجھ آئے تو بولیے گا ذکر آل محمد. ذرا ہاتھ بلند کریے علی ابن ابی طالب دے نام دا سلام ہے داری. میرا حسین ہے تو آذان باقی, میرا حسین ہے تو مسجد باقی, میرا حسین ہے تو نماز باقی, میرا حسین ہے تو مذہب باقی. اس سے بہت آگے رہتا ہے میرا علی. کہ شیعہ ولایت علی کے بارے میں سوال کرے نماز کے تشہد میں علی پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. محسن بھائی مجلس شور شرابے کا نام نہیں ہوتی. حسین تو ویسے ہی تعداد کا قائل نہیں ہے. حسین کے پاس 72 مخلص ہو جائیں وہ 9 لاکھ سے ٹکرا دیتا ہے. زندگی کی سانسیں سنبھال کے رکھ, ذکر آل محمد میں آیا کر, ذکر آل محمد میں بیٹھا کر, اس یقین کے ساتھ کہ 4 معصومین کی کچہری میں بیٹھا ہے. اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا علی, جو اللہ کا بھی نائب ہے, جو محمد کا بھی نائب ہے. جو بندہ زندگی کے جس لمحے سے علی کو نکالتا ہے وہیں اسی وقت وہ محمد کا بھی دشمن ہے, خدا کا بھی دشمن ہے. کس طرف چل پڑی ہے میرے مذہب کی شیعت, کس طرف چل پڑا ہے میرے مذہب کے بچوں کا رجحان. سنبھال کے رکھیے اپنے عقیدے. وہاں کوئی نہیں پہنچتا جہاں علی پہنچتا ہے. 4 لمحے ویسے بھی میرے مولا کا فرمان ہے, میرا مومن میرا ماننے والا مٹی پہ قدم نہیں رکھتا. وہ جب مٹی پہ چلتا ہے تو اپنی قبر کی پشت پہ چلتا ہے, کیونکہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے. جو مٹی کے اوپر چلتا ہے فرق اتنا ہے, ایک دن وہ مٹی کے نیچے ہو جائے گا, اس کے اوپر منو من مٹی. مربوں کا مالک مر جائے نا, قبر کی جگہ اتنی ہے جتنا اس کا قد ہے. اس سے زیادہ اگر مٹی لے کے سوئے گا تو وہ غاصب شمار ہوگا. فرشتے معصوم ہیں, رشوت نہیں لیتے. بجلی ایجاد کرنے والا مر جائے, اس کی قبر میں سوئی کے برابر سوراخ رکھنے کی گنجائش نہیں. اگر کوئی بندہ ذکر آل محمد کے صاحبان کے نیچے علی سننے آیا ہے تو توجہ میری جانب رکھے. قبر کی 4 دیواری ہوگی, لمبی رات ہوگی, نہ کوئی باہر سے اندر جانے والا نہ کوئی اندر سے باہر جانے والا. جسے بڑے اہتمام کے ساتھ نکاح کر کے لایا 40 دن بعد تیرے حق سے آزاد ہو جائے گی.
دنیا میں جس مرد کے ساتھ چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. اولاد اس زمانے کی ویسے بڑی قابل ہے. ابا کا کفن میلا نہیں ہوتا, وہ جائیداد کی تقسیم اپنے انداز سے شروع کر دیتی ہے. یہ سارے رشتے قبر کے باہر ختم ہو جائیں گے. قبر کے رشتے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. بول اگر علی کے نام پہ بولنے کا عادی ہے تو. سوال کرتے پہلے بیگانے بولتے تھے, اب آپ نے آپ کو شیعہ کہنے والے سوال کرتے ہیں جی کیسے آ سکتا ہے قبر کی چار دیواری میں علی؟ مٹی کی قبر ہوتی ہے, سوراخ ہوتا کوئی نہیں, دروازہ ہوتا کوئی نہیں, علی کیسے آ سکتا ہے؟ عقل کر. اور علی ابن ابی طالب کے مذہب پہ پکا رہے. جو خدا کے گھر کی دیوار توڑ کے آ سکتا ہے وہ تیری قبر کے اندر نہیں آ سکتا. آباد رہیں, سلامت رہیں علی والے. چلو آخری جملہ اسی پہ سلام. مصائب پڑھنے والے, مقتل پڑھنے والے بہتر شخصیات میرے بعد موجود ہیں. یہ پیغام ولایت تھا جاری کرنے کے لیے. میری حاضری مکمل سمجھیے گا بھائی جان. قبر کی پہلی رات, نہ کوئی اندر سے باہر جانے والا, نہ کوئی باہر سے اندر آنے والا. مولوی صاحب بڑا ڈراتے ہیں قبر کی پہلی رات منکر اور نکیر آئیں گے. آل محمد کے ممبر پہ کھڑا ہوں, چاردہ معصومین کی کچہری کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اگر قبر میں منکر اور نکیر کا سامنا کرنا ہے پھر علی ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ قبر کی پہلی رات میں بسم اللہ کروں, یا علی ابن ابی طالب, یا علی ابن ابی طالب. میرا جملہ مکمل ہونے دیجیے گا, پھر نعرہ میں خود لگوا لوں گا. قبر کی پہلی رات فرشتہ ایک نہیں آئے گا. قبر کی پہلی رات ہر بندے کی قبر میں 5 فرشتے آئیں گے. اگر کوئی علی والا ہے, ولایت علی ابن ابی طالب کو مان کے بنا ہے, اس کی قبر میں منکر اور نکیر نہیں آئیں گے. اس کی قبر میں مبشر اور نذیر آئیں گے, بشارت ہے کہ ہاں بھائی زمانے کی سختیاں ختم کر کے قبر کے اندر آیا ہے, تیری قبر کی صلات کا مالک علی ابن ابی طالب ہے. اگر کوئی علی کو بھونک کے مرا ہے, اس کی قبر میں منکر اور نکیر آئیں گے اور آگے کہیں گے اس آقا کو اپنی مدد کے لیے بکا جسے علی کی جگہ پہ مانا تھا. ایک 5واں فرشتہ موزن بھائی مجھے پتہ نہیں ہے یا کون کون کس عقیدے کا بیٹھا ہے, مگر جملہ پڑھنے کے بعد ہر بندے کی پیشانی بتا دے گی کس کے سینے کے اندر علی موجود ہے اور کس کے سینے میں علی کا دشمن موجود ہے. نام اس کا رومان ہے, لقب اس کا فتح و قبول ہے. وہ پہلی رات آ کے ہر قبر کو کھول دے گا. کہتا جی قبر مومن کی ہوگی تب بھی کھول دے گا, قبر منافق کی ہو تب بھی کھول دے گا, مگر ایک فرق ہے, اگر مومن کی قبر کھولے گا اس کو اتنا وسیع کر دے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا اس بندے کی قبر کے اندر دوڑ سکے. اگر تو علی کا دشمن ہوا, اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں گے, وہ فرشتہ کہے گا قبر کی 4 دیواری ملا کے اس کی پسلیاں توڑ, علی کا دشمن آیا ہے. اللہ اکبر. ہاتھ ہو تو کشکول ہونا چاہیے علی کے دروازے. اس 4 دیواری میں ولایت آل محمد کے پیغام کو مستحکم سمجھ کے جانا. نہ کیا کر جھگڑا علی کے بارے میں, تیرا بنتا ہی نہیں ہے, تیری زبان ہی نہیں ہے, تیرا منہ ہی نہیں ہے علی کے خلاف بولنے والا. اللہ کرے, میں تو دعا کرتا ہوں نا, دعا کرنی چاہیے کہ میرے مذہب کے ماتمی صالح الاعمال ہونے چاہیے. ان کی شکل, ان کی صورت, ان کا کردار, ان کا قول, ان کا فعل مذہب آل محمد کے مطابق ہونا چاہیے. مگر 4 سجدے کے گھمنڈ میں علی سے مت ٹکرانا. کبھی بیٹھ کے تولا ہے میرا حسین کس معیار پہ رہتا ہے. 70 سال کی عبادت تیرے نام عمل میں لکھی ہو نا, 70 سال کی عبادت. نماز 5 گانا تو ویسے واجب ہیں, اللہ کرے تو نماز شب گزار ہو. محسن بھائی 70 سال کی عبادت کے بدلے تو اکڑ کے خدا سے جنت نہیں مانگ سکتا. اگر اللہ پوچھے گا ہاں بھائی میری نعمتیں بھی گن, اپنے سجدے کا خلوص بھی دے, تڑپ جائے گا ہر بندہ, جواب نہیں دے سکے گا. خدا پوچھے گا میری نعمتیں بھی گن, اپنے روزے اس کی نیت بھی دے. میری نعمتیں بھی گن, خدا کے گھر میں آیا ہوا اپنا حج بھی دیکھ. میری نعمتیں بھی گن اور پھر سوچ کہ سادات کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. محسن بھائی بندہ چنگے بھلے جیندے بول دے مجمع چ نماز روزے دی گل شروع کرے, انج لگتا میں شبینہ پہ پڑھدا. میرے مذہب کا تقاضا ہے کسی نے تو ادا کرنا ہے. ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچ. تیرے پاس 70 سال کی عبادت ہو, وہ تو خدا سے اکڑ کے جنت نہیں مانگ سکتا. پھر ذکر حسین کے صاحبان کے نیچے بیٹھ کے سوچا کر, جو 70 سال کی عبادتوں کے بدلے نہیں نہ ملتی, وہ حسین ایک آنسو کے بدلے نیلام کر رہا ہے. ایک آنسو کے بدلے حسین کے ذکر میں رو نہیں سکتا, رولا.
رلا نہیں سکتا، بیٹھ جا، دل مغموم کر، تیری زبان سے ہائے نکل جائے، آہ نکل جائے۔ حسین کہتا ہے جنت واجب، اور یہ آنسو کا کم از کم اجر ہے، زیادہ سے زیادہ اجر یہ ہے کہ حسین کے رونے والا میدان محشر میں آئے گا، اللہ کہے گا میرے حسین کو رو کے 70 گناہگار ساتھ جنت میں لے جا۔ اور جھوٹ بولتا ہے جس مذہب کا، جس لباس کا مولوی ممبر حسین پہ آئے، جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے قبر کی پہلی رات نماز کا سوال نہیں ہوگا، صرف ولایت علی کا سوال ہوگا۔ میں برسر ممبر آل محمد کی حدیث کی روشنی میں نفی کرنے لگا ہوں، قبر کی پہلی رات پہلا سوال نماز کا ہوگا، مگر مولوی صاحب سچ پورا بولا کر، قبر کی پہلی رات نماز یزید والی نہیں، نماز علی والی پوچھی جائے گی۔ میں سچی دسو، میں انجی پہ پڑھتا نہیں، میں تسی علی دا نعرہ لایا ہے یا کچھی علی دا نعرہ نہیں چاہیں دے۔ تمام ہو گئی میری نوکری، حجت تمام کر کے تیرا سلام کر کے جانے لگا ہوں۔ خبردار دنیا کے کسی بشر کے پیچھے کھڑے ہو کے علی سے مت ٹکرانا۔ علی کے علاوہ دنیا کے ہر مشکل میدان میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی قبر میں بچانے والا ہوگا، نہ کوئی حشر میں بچانے والا ہوگا، نہ محشر کی پیاس کا کوئی ذمہ دار ہوگا، نہ کوئی جنت عطا کرنے والا ہوگا۔ دنیا کے ہر میدان کا مالک علی ابن ابی طالب ہے، اور جس نے بھی مرد کی قبر میں جانا ہے، قبر میں پہلی رات فرشتہ کے 5 سوال پوچھے گا۔ پہلا سوال نماز کا ہوگا، دنیا کا ہر میت طلبے گا پروردگار یہ نماز پڑھی نہیں تھی، اگر پڑھی تھی تو اس میں بشریت کا نقص موجود ہے۔ اگلا سوال روزے کا ہوگا، اگلا حج کا ہوگا، اگلا زکوٰۃ کا ہوگا۔ 4 سوالوں کے بعد 5واں اور آخری سوال، قبر میں ہر بندے سے ولایت آل محمد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مومن ارادہ کرے گا میں خدا کے فرشتے کے جواب میں بتاؤں، میں علی کو تسلیم کرنے والا ہوں، میں علی ولی اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اس وقت علی ابن ابی طالب مومن کی قبر کی دائیں جانب سے کرسی چھوڑیں گے اور اپنے حوالدار کے سینے پہ ہاتھ رکھیں گے۔ ما دخل فی کن من نقص فعلی تمامہ، اور گھبراتا کیوں ہے؟ اگر تیری زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کی کمی ہے بھی صحیح، میں علی طاقت ولایت سے پوری کر رہا ہوں۔ علی ہر کمی کو پورا کر سکتا ہے، مگر کسی کا علی کم ہوا، دنیا میں ایسی عبادت خلق ہی نہیں ہوئی جو علی کی کمی پوری کر سکے۔ کفن میں علی اپنا لے کے جانا پڑے گا۔ پھر بھی اگر میرے مذہب کو کوئی ماتمی مطمئن نہ ہو نا، سوال کریے علی کے دروازے سے پڑھ کے آیا ہے، نجف سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، ہمیں مختصر سمجھا علی دین میں کتنا ضروری ہے۔ ڈھیر سارے مولا کے عزت دار ذاکرین تشریف فرمائے، منت کر رہا ہوں، شخصیت پرستی چھوڑ، علی پرستی شروع کر۔ ایک جملے میں بتاؤں نا کہ ولایت علی کتنی ضروری ہے، تیری ہائے سے پتہ لگے گا تیرے دل میں سینے میں علی کتنا رہتا ہے۔ اتنا ضروری ہے دین میں علی جس پہ زینب کی چادر خرچ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ یہ مجلس حسین ہے، اس ہائے کا اجر عطا کرنے آتی ہے محمد کی زخمی بیٹی۔ ایک اور جملہ دہراؤں، ہو سکتا ہے کسی کا سینہ نرم ہو جائے، مصائب آل محمد میں اس کی ہائے نکل آئے۔ اتنا ضروری ہے دین میں علی جس پہ اکبر کا سینہ خرچ ہو سکے، اتنا ضروری ہے دین میں علی جس پہ قاسم کے ٹکڑے خرچ ہو سکے۔ 1.5 منٹ کا مقتل مجھے پڑھنا، کیونکہ مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک حسین پہ ہائے کو شامل نہ کیا جائے۔ میں قطن ذاکری منوانے نہیں آیا، نہ اس نیت سے ممبر آل محمد پہ کبھی آیا ہوں، نہ باقی زندگی میں کبھی اس نیت سے ممبر پہ آؤں گا۔ میری مجلس بڑی ہو جائے گی، ملک میں میرا نام ہو جائے گا، حسین کے دروازے کا نوکر ہوں، اس سے بڑا بخت میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ کائنات عالم کی پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ، جس کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں پہنائی گئی ہیں۔ ذاکر کی آواز نیچے ہو، مومن کی ہائے بلند ہو، اس کا نام مجلس آل محمد ہے۔ اگر تو سوال کرے بتا علی کی بیٹی کتنی غریب ہوئی ہے میدان کربلا میں، اللہ کی کائنات کی پہلی بہن ہے جو 9 بھائیوں کے قاتل سے پوچھ رہی تھی تیری اجازت ہو تو میں شبیر کا ماتم کر لوں۔ اتنی غریب ہو گئی تھی میدان کربلا میں محمد کی زخمی بیٹی۔
جو قاتل کے سامنے منت کر کے کہہ رہی تھی تیری اجازت ہو تو میں شبیر کو شہید سمجھ کے رو لوں. ایک روایت کا ٹکڑا اسی پہ سلام کسی کی سمجھ میں آ گیا قبر میں تیرے رونے کے لیے کافی ہے. مدینے کی گلی رہائی کے بعد مولا سجاد لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. تیری سرزمین مقتل کی عارف ہے، میں مقتل پڑھنے کا عادی ہوں. مولا سجاد لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، نہ کسی کی خوشی میں جاتے تھے. ہاں وہاں جاتے تھے جہاں حسین کی صف اذا ہوتی تھی. اس کے علاوہ مولا کہیں نہیں جاتے تھے. گھر کی چھت پہ الگ کمرہ مولا سجاد نے بنوایا ہوا تھا. کربلا کے کسی نہ کسی منظر کو یاد کر کے سجاد خون روتا تھا. اگر تیرا رونے پہ دلو کبھی اکبر کی برچھی یاد کر کے خون روتا تھا، کبھی قاسم کے تڑپتے ہوئے ٹکڑے یاد کر کے سجاد خون روتا تھا، کبھی زینب عالیہ کی چادر یاد کر کے سجاد خون روتا تھا. بھائی محسن مجھے نہیں پتا مجلس آل محمد میں شبیر کا ماتمی کہاں تشریف فرمایا. جملے سے اندازہ ہو جائے گا کہ سید کہاں بیٹھا ہے، حلقے کا ماتمی کہاں بیٹھا ہے. اچانک مدینے کی گلی سے کوئی فقیر گزرا. اس فقیر نے صدا لائی لوگوں میں غریب ہوں، لوگوں میں غریب ہوں، لوگوں میں غریب ہوں. جو بندہ سردی کے موسم میں بیٹھا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں. جو آل محمد کی کچہری میں بیٹھا ہے اس کی غربت کی آواز مدینے کے ہر بندے نے سنی، مگر جیسے سید سجاد نے سنی ویسے کسی نے نہ سنی. سید سجاد سیڑھیوں سے نیچے اترے، تیز قدموں سے مولا سجاد چلا. اس بندہ خدا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سجاد نے پوچھا اوے ہماری گلی میں غربت کا اعلان کرنے والا تو ہے، ہماری گلی میں غربت کا اعلان کرنے والا تو ہے. اس نے مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کر مولا میں نے واقعاً سچ کہا ہے، میرے گھر میں صبح کا کھانا ہوتا ہے، رات کو اکثر میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، مولا میں واقعی بڑا غریب ہوں. سجاد نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا آج کے بعد ہماری گلی میں غربت کا اعلان نہ کرنا. یہ ہاتھ باندھ کر مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو اور مجھے بتا دو غریب کون ہوتا ہے. غریب کون ہوتا ہے؟ جس بندے کی ہاتھ کی لکیروں میں شبیر کا ماتمی ہونا لکھا ہے. سید سجاد کا دے غریب میں سجاد ہوں جس کا 71 جنازہ کربلا میں پڑا تھا اور نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا. اللہ لعنت اللہ علیہ.